بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. السلام علیکم خاتون حضرات، میں اسرار احمد کسانہ. آپ کو یاد ہوگا کہ چند ماہ پہلے ہم نے کچھ شوز کیے تھے جس میں آپ کو بتایا تھا کہ ساؤنڈ ویو تھراپی کیا ہوتی ہے، اور ساؤنڈ ویو تھراپی میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے لوگ اب ساؤنڈ ویو تھراپی، سائنس بھی اس کو مان رہی ہے، اس کے اوپر لوگوں نے تجربات کر کے اپنے وہاں پہ علاج بھی ہو رہا ہے اور مختلف جگہوں پہ اپنے مثالیں بھی آپ کو دی. اب اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک جاپنیز سائنٹسٹ تھے مسورو ایموٹو. یہ جاپنیز تھے اور انہوں نے ایک تجربہ کیا. انہوں نے تجربہ یہ کیا کہ مختلف گلاسز آف واٹر لے کے تو اس میں انہوں نے اس کو ایکسپوز کیا ورڈز کے ساتھ، مختلف الفاظ اس کے آگے بولے، پکچرز کے ساتھ، میوزک کے ساتھ، اور پھر اس کو فریز کر دیا. جب فریز کیا تو جو فروزن کرسٹلز تھے ان کو پھر مائکروسکوپ میں جا کے جب دیکھا تو ان کی مختلف حیات جو تھی وہ بدل چکی ہوئی تھی. پھر انہوں نے 2005 میں ایک کتاب لکھی دا ہڈن میسیجز ان واٹر، اور یہ نیو یارک ٹائمز کی بیسٹ سیلر ہوئی. ٹھیک ہے جی. وہ اگرچہ جو سائنٹسٹ ہیں انہوں نے اس کو ڈسکارڈ کیا، ان کا جی نہیں یہ تو سوڈو سائنٹسٹ ہیں، یہ اس کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں. بیسیکلی ان کا جو فوکس تھا وہ یہ تھا کہ مولیکولر اسٹرکچر جو ہے واٹر کا وہ چینج ہو جاتا ہے ان پریزنس آف ہیومن کانشیسنیس، جو کہ قریب میں اگر کوئی ہیومن کانشیسنیس ہوگی تو وہ چینج کر دیتی ہے مولیکولر اسٹرکچر آف واٹر کو. تو یہ ایک بہت زبردست قسم کا تجربہ تھا، اور اس نے پروو کیا کہ جیسے ہم جس کو کہتے ہیں کہ ہم قرآن پاک سنتے ہیں تو شفا ملتی ہے، تو اسی طرح کی چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے پروو کی. لیکن سائنس نے نہیں ان کو مانا، ابھی تک نہیں مانتے. لیکن بہرحال یہ حقیقت ہے کہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور ابھی بھی چل رہا ہے، اور ہم اس کے جو مختلف مظاہر ہیں وہ دیکھتے رہتے ہیں. پھر سورہ رحمان کے حوالے سے مختلف لوگوں نے مختلف باتیں کی ہیں اور مختلف تجربات کے ذریعے ثابت کیا ہے کہ اس کا ایک بے شمار اثر ہے مختلف بیماریوں کے حوالے سے. اسی حوالے سے ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر جاوید صاحب، وہ لاہور میں ہیں اور انہوں نے ایک عرصے سے اس کے اوپر کام شروع کیا ہوا ہے، اور ان کے ساتھ آج آپ کی ملاقات کروائیں گے. اور وہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ڈائیورس قسم کا ان کا بیک گراؤنڈ ہے، اور جب آپ ان سے ملیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کیسی شخصیت ہیں. ہیئر کمز ڈاکٹر محمد جاوید صاحب. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. ماشاء اللہ، بہت شکریہ جی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں آئی ایم ریئلی پلیزڈ ٹو ہیو یو آن. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آج آپ نے ٹائم دیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹرز تو اور بھی بہت ہیں، لیکن جو ڈاکٹر سورہ رحمان کے ساتھ منسلک ہے اس کی عزت جو ہے وہ ہمارے دلوں میں ویسے ہی بڑھ جاتی ہے. تو اس لیے سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ یہ سلسلہ سورہ رحمان کے ساتھ اس کا علاج کرنے کا سلسلہ کیسے شروع ہوا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا مختصراً، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، اور پھر ہم آگے بات شروع کریں گے. مختصراً تو یہ کہ میں آئی سی یو اسپیشلسٹ ہوں، فزیشین ہوں. اب تو ٹیچنگ ہاسپٹل میں ایسوسیٹ پروفیسر ہوں میڈیسن کا. لیکن 22 years back, 23 rather now, تو ایسے ہی انٹینسو کیئر میں آئی سی یو میں ایک پیشنٹ کے اوپر سینٹرل لائن پاس کرتے ہوئے نیڈل پرک انجری ہم اسے کہتے ہیں، نیڈل سٹک انجری. تو اسٹاف نرس کی تھوڑی سی غلطی سے میرے ہاتھ کے ویب میں وہ نیڈل پرک ہو گئی، وچ واز اے بگ نیڈل. اور وہ خاتون جو پیشنٹ تھیں، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، وہ ہمیں پتہ چلا کہ آئی وی ڈرگ ابیوزر تھیں، خود کو وہ نشے کے ٹیکے لگاتی تھیں، اور ان کے جسم میں جی ایچ آئی وی، ہیپیٹائٹس بی اور ہیپیٹائٹس سی تینوں وائرسز ان کے بلڈ میں موجود تھے. اور وہ سانحہ یا حادثہ جو تھا وہ ہو گیا. اور 99 میں تو ہمارے پاس کسی بھی قسم کا، آج بھی کسی بھی قسم کی کوئی ایسی فوری ریمیڈی نہیں تھی ماسوائے ہیپ بی کی ایمینوگلوبولنز اگر فوراً انجیکٹ کی جائیں، جو کہ میری 1 ماہ پہلے ہی ہم اس کی ویکسینیشن میں نے کروانی شروع کی تھی، اور وہ بھی ابھی کمپلیٹ نہیں تھی. اور ایمینوگلوبولنز میں لگوا نہیں سکا اس وقت. ہاسپٹل کو میں کہا یعنی کہ مجھے وہ انجیکٹ کریں،
اور ان لوگوں نے وہ 24 آورس کا جو ٹائم تھا یا کچھ وہ ڈیسائیڈ کرنے میں یا ڈیلی ڈائلنگ کرنے میں پرائیویٹ سیٹ اپ تھا. تو اینی ویز میں نے اللہ توکل اسے چھوڑ دیا اور ود ان 6 months جو تھا میرے وہ تینوں ٹیسٹ پازیٹیو تھے. اور اس کے بعد زندگی کے اگلے 2-2.5 سال جو ہیں وہ میری لائف بالکل ایک بالکل میں کہوں گا کہ سائیکولوجیکلی میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ وہ سائیکولوجیکل تھا. اور جسم میں ہلکا درد, بخار, ویٹ بہت زیادہ لوز کرنا. باقی گھر میں نے نہیں بتایا کہ ایسا ہوا ہے. اور میرے پروفیسر تھے, اللہ نے جنت نصیب کرے, پروفیسر یونس شیخ صاحب, انہوں نے مجھے اس وقت کہا کہ اب اس کو اپنے تک رکھو اور بی بریو اور لائک دس, اس طرح کی انہوں نے اسٹیٹمنٹس کچھ دے دی مجھے. 2 سال بعد میں اسٹیج پہ آ گیا تھا کہ اب میں ٹیسٹ بھی نہیں کراتا تھا. شروع میں اب 3-4 ماہ بعد ایک ہوپ کے اوپر کبھی کسی لیب سے کبھی کسی نام سے ٹیسٹ کروا لیتا تھا اور وہ تینوں ٹیسٹ میرے سامنے پازیٹیو ہوتے تھے. اور اس دوران میڈیکلی تو میں جو بھی لٹریچر کھنگال سکتا تھا اور ایز اے ڈاکٹر جانتا بھی تھا کہ کچھ نہیں ہے میرے پاس حل. لیکن میرے یوں کہہ لے کہ حادثاتی طور پہ میری ایک جونیئر ڈاکٹر تھی, ڈاکٹر میمونہ سلطان, انہوں نے جوائن کیا. انہوں نے یہ سورہ رحمان تھراپی کا مجھے انٹروڈیوس کروایا. 1-2 پیشنٹس کو انہوں نے میرے سامنے یہ کیا. پھر ان کے منہ سے میں نے بابا جی کا ذکر سنا. میں اس پہ بھی اوفینڈ تھا. میں ان 2 سالوں میں کچھ بابے بھی کھنگال چکا تھا, علماء بھی, مشائخ بھی, پیران بھی. اور میں اس معاملے میں جو تھا بس میں تھا, میرا اللہ تھا اور وائرسز تھے. اور میں شاید انتظار کر رہا تھا کہ کب میری باری آئے گی اور میں نے اب جانا ہی جانا ہے. تو وہ بابا جی سید مخدوم صفدر علی بخاری بیسکلی جو یہ طریقہ علاج بتاتے تھے, اور وہ لاہور کے بدنام زمانہ علاقے ہیرا منڈی یا ریڈ لائٹ ایریا جسے کہتے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے تھے. اور اس سے پہلے وہ دھمال تھراپی یا میوزک تھراپی سے علاج کر رہے تھے, اور اس سے بدنامی بھی یا لوگوں نے ٹونٹ کرنے یا مذاق کرنا ان کا, حالانکہ ریزلٹس بھی وہ دے رہے تھے. لیکن اب انہوں نے یہ پڑھے لکھی کلاس میں سورہ رحمان کا بتانا شروع کیا. جب میری ان سے فرینکنیس ہو گئی یا کچھ عرصہ ساتھ چلا تو میں نے مذاق میں ایک بار جب انہیں کہا کہ بابا جی پہلے تو لوگوں کو آپ ادھر بلاتے تھے, کاکی دھمال ڈالتی تھی اور سنا ہے کہ شفا ہوتی تھی, تو ہماری بار آپ نے بڑا پابند سوم و صلات طریقہ سورہ رحمان کا. تو انہوں نے ہنس کے کہا کہ یار وہ غریبوں کی ہیرا منڈی تھی, غریب سا طریقہ کار تھا. اب 5 سٹار ہیرا منڈی پہ ڈیوٹی لگی ہے تو طریقہ بھی 5 سٹار ہے. تو میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا جی 5 سٹار ہیرا منڈی کہاں ہے؟ مجھے یاد ہے ہم لبرٹی میں کھڑے تھے اور ایک گاڑی سے کچھ خواتین نکلی, ماں بیٹی تھی شاید, اور وہ اس زمانے کے حساب سے بہت ایکسٹرا آرڈنری بولڈ ڈریس اپ بھی تھا اور کچھ ان کا جو بھی سٹائل تھا. لوگ تو ادھر متوجہ ہوئے تو انہوں نے ہنس کے مجھے کہا کہ کاکا اس کے باہر جتنا علاقہ ہے وہ 5 سٹار ہیرا منڈی ہے. وہاں مجبوری ننگا ہوتی ہے اور ٹانگے والا, ریڑے والا, ٹھیلے والا جو ہے وہ پولیس سے چھپ چھپا کے گناہ کرتا ہے, اور پکڑا جائے تو اخبار میں تصویریں لگتی ہیں کہ 5 اوباش دادے ایش دیتے ہوئے گرفتار. اور جب یہ 5 سٹار ہیرا منڈی پی سی کے فلور پہ وہی رقص سٹار ایوارڈز کے نام سے کرتی ہے اور وزیر ثقافت میاں صاحب, حاجی صاحب, چودھری صاحب بیٹھ کے داد دیتے ہیں اور پھر ایوارڈ دیتے ہیں, تو 2 کلومیٹر کے فاصلے سے شریعت بدلتی ہے, تیرے شہر کی شریعت بدلتی ہے. اور وہ فنکار اور یہ پرستار, اور تصویریں اخبار کے فرنٹ پیج پہ بڑی بڑی رنگین تصویریں لگتی ہیں جہاں 5 لاکھ دیکھ کے چھوٹا سا اشتہار نہیں لگ سکتا, تو وہ مفت لگتی ہیں اور بکتی ہیں. تو پھر یہاں کے لوگوں کے لیے بابے نے طریقہ بھی 5 سٹار اپنایا. یہ فراڈ کی زبان کو جانتے ہیں تو ان کی مرضی کا فراڈ کیا ہے. یہ باتیں وقت نے مجھے کھولی میرے پہ, اس وقت تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو بہرحال میں نے مجھے ایز اے ڈاکٹر میری ایک اپنی چھوٹی سی یوں کہہ لیں کہ بچگانہ سی وش تھی
کہ 91-92 میں جب میں علامہ اقبال میڈیکل کالج سے پڑھ کے ڈاکٹر بنا اور ہاؤس جاب شروع ہوئی تو میرا خیال ہے سارے ڈاکٹرز کا یہ مسئلہ ہوتا ہوگا ہاؤس آفیسرز کا نئے کا کہ وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یار میری غلطی سے کوئی مریض نہ مر جائے یا لیک آف نالج سے یا میرا ایکسپیرینس نہیں ہے. تو پیشنٹس پہ تو ڈرتے ہی تھے. تو اللہ کریم سے ہر وقت یہ دعا کرتا ہوتا تھا اور اسپیشلی صبح کی نماز میں میری یہ دعا ضرور ہوتی تھی کہ یا اللہ مجھے نہیں پتا میری وجہ سے کوئی مریض نہیں مرنا چاہیے, لیکن آپ نے تو کہا کہ آپ نے ہر مرض کی شفا نازل کی ہے, تو وہ جہاں بھی ہے آپ تو بے فائدہ کوئی کام نہیں کرتے, تو وہ مجھے بتا دیں میں مفت بانٹوں گا. بلکہ 97 میں آئی تھنک میری والدہ حج کرنے گئی تو میں نے ان سے ایک ہی چیز ڈیمانڈ کی کہ آپ نے زمزم خود بھرنا ہے, وہاں سے خرید کے نہیں لینا, اور وہ مجھے ذرا لا دینا ہے. اور میں اتفاق ہاسپٹل کے آئی سی یو میں اپنے آئی سی یو میری پیشن تھی انٹینسو کیئر, تو میں آئی سی یو میں جو ہے نا وہ پیشنٹس کی این جی نیزو گیسٹرک ٹیوب ہوتی ہے یا فیڈنگ ٹیوبز جو ان میں تھوڑا تھوڑا زمزم ڈالتا رہا اور ریزلٹس دیکھتا رہا کہ کیا ہوتا ہے. میرا خیال تھا کہ پیشنٹ اسی وقت اٹھ جائیں گے, تو وہ اس طرح کے ریزلٹس تو مجھے نہ ملے, تو میرا بیلیف بھی تھوڑا شیٹرڈ تھا. اور یہ دعا کرتے کرتے مجھے 10 سال ہو گئے تھے, جس میں 8 سال پہلے جو تھے وہ تو لوگوں کے لیے تھے. ایک دعا تھی روٹین کی میری تھی کہ ایک قسم کا میں اب اللہ کو تانے مارنے پہ بھی آ گیا تھا کہ آپ نے نازل کی ہوئی ہے کیا فائدہ ہے, اور اللہ کو لالچ بھی دیتا تھا کہ آپ مجھے بتا دیں میں مفت بانٹوں گا. اپنی طرف سے یہ میری ایک دعا تھی اور اب شاید ایک روٹین بن گئی تھی. لیکن جب اگلے 2 سال آئے اور وہ اپنے لیے بھی شفا ڈھونڈی, تو علماء یا مشائخ یا پیران یا اسپرچول گروز کے پاس بھی جا کے دیکھ لیا. اب یہی تھا ایز اے سائنٹسٹ, سائنس کی طرف ہی دھیان تھا کہ اب یہاں سے کوئی جواب آئے گا. اور شاید اللہ کا شکر ہے کہ میں اس جگہ پہ نہیں گیا کہ میں یہ بھی سوچنا شروع کر دیتا کہ یار کوئی خدا ہے بھی کہ نہیں ہے. مایوسی مجھے نہیں ہوئی. تو جب یہ میں نے سنی سورہ رحمان قاری باسط مصری کی آواز میں, بابا نے کہا آنکھیں بند کر کے, وہ کاکی جی نے بھی مجھے بتایا تھا, ڈاکٹر میمونہ سلطان نے بھی, وہ میں نے پیشنٹس کو بابا جی کو ملنے سے پہلے بتانی شروع کر دی. لیکن یہ عجیب بات تھی کہ میرے ذہن میں ایک بار بھی خود نہیں آیا کہ یہ میں خود کروں بابا جی سے ملنے سے پہلے ہی, اور میں اپنے ٹیسٹ کرواؤں. ہاں نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ میں اپنے طور پہ یہ جتنی اسپرچول ہیلنگ تھی نا اس سے ویسے مایوس ہو چکا تھا. میرا خیال تھا یار یہ بس ہے وہی ہے, بڑے وظیفے بڑی تسبیحاں کر چکا تھا اور ہر کئی کچھ کر چکا تھا, یہ بھی سن چکا تھا. بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑی جامعہ کے. تو ان سے جب میں نے تیسری چوتھی بار جب کہا نا جی کہ مجھے تو بخار تک نہیں میرا اترا اور ٹیسٹ تو بعد کی بات تھی, تو انہوں نے ہنس کے کہا کہ آپ بھی تو 50 روپے والا تعویذ لیتے ہیں نا, 500 والا لیں تو کچھ اثر آئے. وہ لاسٹ جگہ تھی میری. اس کے بعد سے میں نے یہ چیپٹر پھاڑ دیا ہوا تھا کہ یار اگر ادھر بھی اگر تعویذ جو ہے وہ میڈیسن برانڈیڈ آ رہی ہے مہنگی سستی, یا لیو اٹ. تو وہ اللہ کا بندہ سید نجیب الطرفین بخاری سید, وہ بابا جی اسے فیس بلیلا بانٹ رہے تھے اور اتنا کیجول وے تھا کہ میرے یہ خیال ہی نہیں آیا. میں ایک اس کو جسٹ ایز اے ڈاکٹر, ایز اے کیوں کہہ لو کہ آئی سی یو ڈاکٹر جو پیشن ہوتی ہے اس کی کہ میں نے ایک کرکٹ کے آل راؤنڈر کی طرح اس نے لاسٹ بال تک فائٹ کرنی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, ہارے ہوئے میچ میں بھی اس نے آخری گیند پہ بھی چھکا مارنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے, چاہے آخری بال پہ 6 نہیں 60 چاہیے ہو. تو میں نے اس کو ایک ایسے ہی ایکسپیریمنٹ آئی سی یو میں کرنا شروع کر دیا, کیونکہ اس میں کوئی پیسہ خرچہ انوالو نہیں ہے نا, ویری چیپ and very easy to apply and no side effects apparently. It hardly takes 20-21 minutes. اور پیشنٹ آئی سی یو کے تو ویسے ہی بے ہوش ہوتے تھے, ان کی فیملی سے کنسنٹ لے لینا یا ان سے پوچھ لینا. تو آپ اوور آل ساؤنڈ سسٹم میں لگاتے تھے یا ہر ایک کان میں؟ نہیں, شروع میں تو مجھے یاد ہے کہ میرے پاس ایک ہیڈ فون تھا, اس وقت آتے تھے واک مین, نئے شروع ہوئے تھے, میرا بھائی سونی کا لایا تھا, اور وہ میں نے پہلے پیشنٹ کو دیا. اور وہ کالے یرکان کے ہیپ سی کا ہی پیشنٹ تھا اور اس سے بلڈ وومٹ ہو رہی تھی, اور ینگ مین 35 سلیم نام تھا, مجھے آج تک یاد ہے. تو اس کے والد کو میرے ڈاکٹر کنوینس کر رہا تھا جونیئر کہ آپ لوگ بلڈ ارینج کریں. تو اس کے والد ریلوے کے گارڈ تھے, آئی تھنک ریٹائرڈ, تو بڑے غصے میں کہہ رہے تھے کہ میرے پاس اب اور نہ پیسے ہیں اور نہ میں بلڈ کہاں سے لے کے آؤں, اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میرا یہ اکلوتا بیٹا ہے اور میں اس سے زیادہ اور کیا کروں. تو میں انہیں کنوینس کرنا شروع ہو گیا کہ جی بلڈ تو آپ کو ہی لانا پڑے گا, اب یہ ہاسپٹل والے تو نہیں دیں گے, یا میاں صاحب آپ کا فری علاج تو نہیں کرتے. وہ اس وقت اتفاق ہاسپٹل تھا جب میں کام کر رہا تھا. تو انہوں نے بڑا, مجھے یاد ہے کہ عجیب ایک بے بسی سے اس باپ نے کہا کہ میں نے کہا ہے نا کہ میں نہیں لا سکتا,
میں نے کہا جی اس طرح تو یہ مر جائے گا جس طرح یہ بلڈ وامٹ کر رہا ہے. اور اس باپ نے, جس کا وہ اکلوتا بیٹا تھا, اس نے ایک عجیب طریقے سے بیٹے کے سامنے ہی کہہ دیا کہ میں بھی ہل گیا تھا کہ جی مرتا ہے تو مر جائے, میں کیا کر سکتا ہوں. تو وہ ایک عجیب ہیلپ لیس سچویشن تھی اس باپ کی تو تھی. ایز اے ڈاکٹر میں رجسٹرار تھا, وہ جونیئر ڈاکٹر میرا پی جی ٹریننگ وہ تھا, اور ہم لوگ بھی اب اس کی طرف سے بالکل ایک بندے نے ہاتھ ہی کھڑے کر دیے, آپ کیا کر سکتے ہیں. اس وقت یہ ڈاکٹر صاحبہ پاس آئی تھی کسی پیشنٹ کو ڈسکس کرنے, انہوں نے ہم دونوں کو اگنور کیا, اتنی جسارت کی. میں آئی سی یو کے بارے میں بڑا اسٹرکٹ تھا, جونیئر ڈاکٹر تو گھس ہی نہیں سکتا تھا. وہ بیچاری وہ سیدھی اس لڑکے سے بات کرنا شروع ہو گئی کہ بھائی آپ آنکھیں بند کریں اور آپ اپنے دل سے سب کو معاف کر کے, دل صاف کر کے. عجیب ان کا ایک سٹائل تھا اور بڑی ٹو دا پوائنٹ, اور مجھے تو یہ غصہ آ رہا تھا کہ یہ میرے کھڑے ہوئے یہ پیشنٹ کے ساتھ اور یہ کیا کر رہی ہے. لیکن ابھی ہم اسی شوق میں تھے اس کے باپ کی سٹیٹمنٹ پہ, وہ بھی اس طرح دیکھ رہا ہے کہ یہ ڈاکٹر کیا بات کر رہی ہے, اور وہ اسے کہہ رہی ہیں کہ آپ نے بس سب کو, اپنے خونی عزیز رشتہ داروں کو دل سے معاف کر کے دعا دیں اللہ کی خاطر, اور اپنی غلطیوں پہ پھر شرمندہ ہو کے جتنے پیار سے, بار بار وہ زور دینی تھی, جتنے پیار سے آپ زبان ہلائے بغیر, ہونٹ ہلائے بغیر اپنے دل میں پیار سے بس 3 بار اللہ کہیں. تو اس نے کر دیا ہوگا, پھر انہوں نے وہی اس کا پانی پڑا, وہ پکڑ کے اسے کہتے ہیں کہ یہ آپ آنکھیں بند کریں, اسی طرح آپ 3 بار اللہ کہنے کے بعد آنکھیں بند رکھیے گا اور 3 سانسوں میں پانی پی جائیں. تو وہاں اس نے ایک دم آنکھیں کھول کے کہا کہ باجی مجھے تو ڈاکٹروں نے پانی شانی کھانے پینے سے منع کیا ہے, کیونکہ ہمارا پلان تھا اس کو ہم نے وہ کیمرہ ڈالنا تھا, گیسٹروسکوپی کرنی تھی اور بینڈ لائگیشن کی کوشش تھی. تو وہ اسے آرام سے کہتی ہے کوئی بات نہیں, آپ نے بس 3 چھوٹے چھوٹے سپس لینے. اس نے وہ کر لیا, اور وہ بندہ ایک عجیب آنکھیں کھولتے ساتھ کہتا ہے پانی, یہ تو زمزم ہو گیا, پانی کا ٹیسٹ چینج ہو گیا. اور میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا اس کے ذہن پہ اثر ہو گیا, ہم اسے انکیفلوپیتھی کہتے ہیں. میں نے کہا یہ پیٹک کوما میں جا رہا ہے. مطلب میرے لیے تو وہ ساری یوز لیس ایک ایفرٹ تھی اور ایک عجیب حرکت. ایک جونیئر ڈاکٹر, ویسے بھی جونیئر ڈاکٹر, مطلب اتنی جونیئر, اور وہ کیا حرکت کر رہی ہے. تو وہ بہرحال انہوں نے کہا بس آپ نے نا یہ پانی صبح دوپہر شام اس طرح پیتے رہنے, اور آپ کے پاس کوئی ٹیپ ریکارڈر ہے, کوئی واک مین ہے, آپ قاری باسط مصری کی آواز میں نا بغیر ترجمے کی سورہ رحمان کی جو قرات ہے نا وہ صرف 20 منٹ کی ہے, وہ آپ نے آنکھیں بند کر کے ایسے سننی ہے کہ آپ اللہ جی کے سامنے ہیں, اور بس وہاں یہ آواز ہے, اس وائبریشن کو اپنی باڈی پہ فیل کرنا ہے جیسے نور کی بارش ہے. اور ہر بار سننے کے بعد آپ نے آدھا گلاس پانی لینا ہے اور اس کو 3 بار اللہ کر کے بند آنکھوں سے پی لینا ہے. شفا من جانب اللہ ہے. آپ نے بس یہ 7 ڈیز کرنا ہے, صبح دوپہر شام بلا ناکا, اور 8ویں دن سے بس پانی اس طرح پیتے رہیے گا اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اب وہ کہہ رہا ہے بھاجی, وہ اس کے چہرے پہ ایک ہوپ آئی, بڑا خوشی سے وہ کر رہا ہے. تو مجھے مڑ کے کہتی ہیں سر یہاں ٹیپ ریکارڈر ہے, ان کو ٹیپ پہ سنا سکتے ہیں سورہ رحمان اگر کیسٹ میں, میں کیسٹ دے دوں گی. تو میں بڑا ڈانٹ کے ٹانٹنگ وے میں اسے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ نا آئی سی یو ہے اور یہ آپ کیا کر رہی ہیں, یہ فالس ہوپ ہے. اور مطلب اب میں الٹا کریٹیکل ہو گیا, جونیئر ڈاکٹر کیسے نہیں جی, ہاں جی. تو انہوں نے بس اتنا کہا نہیں اگر انہیں ارینج کر دیں نا تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے. میرا خیال ہے صرف اسے غلط ثابت کرنے کے لیے میں نے, میرا گھر ساتھ ہی تھا اتفاق ہے, تو میں نے اپنے بھائی کو فون کیا اور میں نے کہا ذرا میرا واک مین دے جو, اور اس طرح کیسٹ ایک سورہ رحمان کی لے کے دے جاؤ. وہ ہنس کے آگے سے کہتا ہے خیر ہے. میں نے کہا یار تو دے جا, اور وہ دے گیا. نیکسٹ ڈے میں کہتا ہوں کہ میرا عجیب ایک دوسرا ایکسپیرینس یہ ہوا کہ جب میں گیا آئی سی یو میں اور وہ بیڈ خالی ملا تو میں نے سسٹر سے پوچھا کہ یہ پیشنٹ ایکسپائر ہو گیا, کہاں گیا؟ تو اس نے کہا نہیں سر وہ نا رات 12 بجے کے بعد ان کے چارجز اور نہیں تھے, وہ اور جمع نہیں کرا رہے تھے, تو وہ لیفٹ اگینسٹ میڈیکل ایڈوائس ہو گئے ہیں, ڈسچارج آن ریکویسٹ ہو گئے ہیں. میں نے کہا اچھا وہ ایک واک مین تھا وہ میرا چھوڑ گئے ہوں گے. اس نے کہا جی یہاں تو کوئی نہیں تھا, میرا بھائی وہ سوئٹزرلینڈ سے لایا ہی تھا اور میں نے ابھی اسے یوز نہیں کیا تھا. میں نے اپنے آپ کو بڑی گالیاں دی, میں کہ یار تو بھی جو بھی تھا, میں چپ کر گیا. لیکن اٹ واز 7th اور 8th ڈے, میں آفس میں بیٹھا ہوا تھا جب وہ لڑکے کا باپ انتہائی ایکسائٹیڈ حالت میں اندر انٹر ہوا ہے اور مجھے ہی کہی جا رہا ہے, ہم 4-5 ڈاکٹرز بیٹھے تھے کہ ڈاکٹر جاوید صاحب کہاں ہیں. میں سے کہا میں ہی ڈاکٹر جاوید ہوں, اور دل میں میرے خیال آیا کہ وہ یہ وہی پیشنٹ اب اس کا بیٹا مرنے والا ہوگا اور اب اس نے کہنا ہے کہ اس میں جان ڈالیں. تو اس وقت یہ لے گیا تھا.
تو میں نے کہا جی فرمائیں. وہ مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا ہے, یہ دیکھیں. تو وہ پیچھے سے وہ چلتا آ رہا ہے اور بلیک سوٹ اس نے پہنا ہوا تھا اور شلوار قمیض, اور مجھے کہتے ہیں میں اس کو دیکھ رہا ہوں تھوڑی سی اس میں چینج تھی, بہتری تھی. تو کہتا ہے ڈاکٹر صاحب یہ تو اس دن سے بالکل ٹھیک ہے, کھا پی رہا ہے, اس کو تو بھوک ہی نہیں لگی اتنے سال, تو اب یہ ہر چیز کھا رہا ہے. میں نے کہا اچھی بات ہے کھا رہا ہے تو لیکن میں اسے دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا وہ میرا واک مین وہ اس نے جیب سے ایک نام نکالا, کہتے جی یہ آپ کی امانت. اب میری بھی کچھ تھوڑی, میں نے کہا اچھا بھائی تمہارے پخانے کا رنگ کیا ہے, تو کیونکہ میرا تھا کہ خون آنا تو بند نہیں ہوا ہوگا. تو وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے اس دن سے جو ہے نا یلو ہی اسٹول آ رہا ہے اور مجھے بھوک لگ رہی ہے ڈاکٹر صاحب, اور میں ٹھیک ہوں. والد اس کا بار بار کہی جائے کہ اس نے کیا نہیں کھانا, پرہیز بتا دیں یعنی کچھ غلطی نہ ہو جائے. وہ لڑکا اس نے مجھے پوچھا کہ وہ ڈاکٹر صاحبہ کہاں ہیں, جو باجی جنہوں نے مجھے اللہ کرنے کو کہا تھا. تو ڈاکٹر صاحب وہ تو پانی زمزم ہو جاتا ہے, میں ٹھیک ہوں. مجھے یاد ہے کہ ہمارے گیسٹرونٹولوجسٹ تھے قیوم خان صاحب, وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے انہیں اس طرح کہا, میں کہا سر یہ وہ پیشنٹ ہے آپ کا اور یہ کیا کہہ رہا ہے. وہ بڑے تھوڑے سے اینٹی ریلیجن اور پیور سائنٹسٹ ٹائپ ان کی اپروچ تھی. تو مجھے یاد ہے وہ بڑے غصے سے اٹھے, اس طرح ناک کو کرتے ہوتے کہتے ہیں پتہ نہیں کیا بکواس کر رہا ہے, اس کو لاؤ اوپر, اس کا میں الٹرا ساؤنڈ کراتا ہوں, میں دیکھتا ہوں اس کا جگر نارمل سائز کا ہو گیا, سکڑا ہوا اس کا اتنا سا جگر ہے, اور اس کا پی سی آر کراؤ. وہ بھی بڑے غصے سے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب اینے سال بڑے پی سی آر کرا لے رہے میں تھوڑے کو. ٹھیک ہے, تو کہتا نہیں میں تو تب مانوں گا جو پی سی آر نیگیٹو ہوگا. وہ کہتا نہیں تسی نہ منو, میرا جسم مان گیا, میں ٹھیک ہوں. یہ سارا ڈائلاگ وہاں ہو رہا ہے. وہ بڑے غصے میں چلے گئے اور مجھے اس طرح مڑ کے کہتے ہیں اب یہاں ایسے علاج ہوگا, باقی دنیا میں لوگ ایسے ٹھیک ہوتے ہیں, جاوید کمان یار. تو میں انہیں تو کچھ نہیں کہا, میں نے اس کا نمبر لیا اور اس نے مجھے اپنی گھر کے قریب کوئی شاپ تھی پان والے کی, وہ مجھے نمبر دیا کہ جی میرے گھر فون نہیں ہے, پی ٹی سی ایل نمبر دیا اس نے. تو میں نے کہا تم نے میرے سے نا رابطے میں رہنا, اگر میرے پاس فنڈز ہو گئے تو ہم نا تمہارا ٹیسٹ بھی کروائیں گے. وہ کہتا جی میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. میں نے کہا نہیں ہم اپنے طور پہ کروائیں گے. اور پھر میں نے اسے بعد میں آفٹر 6 months آئی تھنک بابا جی سے بھی ملوایا تھا, اس کا پی سی آر بھی نیگیٹو ہوا. میں اس دوران مجھے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ بابا جی آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں, اور کین یو ہیئر می؟ جی جی مجھے آواز آ رہی ہے. اچھا, تو وہ میں کہوں گا کہ وہ ایک پیشنٹ تھا. میں نے پھر اور پیشنٹس پہ کرنا شروع کر دیا, اور تجربے شروع کر دیے پھر ان کے اوپر تجربے شروع کر دیے, کہ اس میں نہ کوئی پیسہ انوالو تھا, نہ کوئی سائیڈ افیکٹس تھے, لوگوں کو شفا. یہ میرا مسئلہ تھا. تو تب وہ ڈاکٹر صاحبہ نے مجھے کہا کہ وہ بابا جی آپ کو ملنا چاہ رہے ہیں اور یہ وہ. تو میں نے انہیں جھاڑ پھیلا دی کہ بابا شابا کوئی نہیں ہوتا, اللہ کی صورت ہے, سورہ رحمان ہے, یہ کسی کی ٹھیکیداری تھوڑی ہے. وہ ایویں کوئی آپ کا بابا بن گیا, آپ پڑھے لکھے بچے اور بیٹا یہ بابوں کے پاس نہیں جاتے. اور بابا کوئی, وہ ہنسے آگے سے. مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی, وہ کسی سے ملتے نہیں ہیں, آپ کا بار بار کہتے ہیں کہ وہ پاگل ڈاکٹر سے ملواؤ. مجھے وہ بھی بڑا ڈسکسٹنگ سا لگا کہ اس کی جرت کیسی ہے میرے منہ پہ کہہ رہی ہے. تو بہرحال میں نے کہا انہوں نے ایسے کیوں کہا ہے. کہتی ہے میں نے انہیں بتایا تھا کہ آپ پیشنٹس کو بتا رہے ہیں, تو بڑے خوش ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں اسے کہو پاگلوں کی طرح بتاتا جائے. تو میں بالکل ڈی لفٹ کرا دیا. وہ اگلے 3 دن مجھے روز کہتی رہی کہ وہ بابا جی آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں. تیسرے دن انہوں نے کہہ دیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے نہیں آنا تو میں آ جاؤں. میں کہا یار یہ بندہ پیچھے ہی پڑ گیا. خیر وہ میں نے کہا نہیں اچھا میں انہیں مل لوں گا. تو میں اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ گیا تھا, اور جاتے ساتھ انہوں نے میں ان کے کمرے میں انٹر ہوا. ایک سادہ سا انسان لیٹا ہوا ہے, 60-65, پتلے دبلے سے, چھوٹی چھوٹی داڑھی وائٹ. تو وہ بھی میرا کانسیپٹ تھا کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ ہوگا تو یہاں سے کوئی ہیڈ لائٹ ہوگی, لائٹ نکل رہی ہوگی, بہت بڑی ایک داڑھی ہوگی, ایک تسبیح چل رہی ہوگی, لوبان کی امبر کی خوشبو ہوگی, اور بڑا وہ ایک بالکل عام انسان آرام سے لیٹے ہوئے رضائی میں. اور مجھے کہتے ہیں آئی تھنک دیٹ واز 2 December 27 رمضان. انٹر ہوتے ساتھ کہتے ہیں او پاگل ڈاکٹر آیا. میں پھر بڑا غصے میں کیا. تو بہرحال بابا جی کی بات ہے تو میں سارا دن لگا رہوں گا, لیکن 20 years ڈاؤن دا لین میں نے اس کو ہر بیماری, ہر مریض, ہر مذہب کے تقریباً بندے کو جو بھی سننے پہ تیار ہوا اس کو آفر کیا. صرف فالج کے مریضوں کو ہم قصیدہ بردہ شریف قاری خوشی محمد کی آواز میں اسی طرح صبح دوپہر شام 7 دن آنکھیں بند کر کے سننے کو کہتے ہیں. فالج یا ذہنی امراض کے مریض جو ہوتے ہیں,
ادروائز باقی سب کو سورہ رحمان. اور یا جو نابالغ بچے ہیں 12 سال سے چھوٹے عمر کے بچے ہیں ان کے پیرنٹس, بابا جی کی تھیوری تھی کہ ماں باپ بیمار ہوتے ہیں, بچے بیمار نہیں ہوتے, پیچھے دادا دادی نانا نانی یا جینز میں بیماری آ رہی ہوتی ہے, یا ماں باپ خود بیمار ہوتے ہیں, ماں باپ ٹھیک ہو جائیں تو بچے ٹھیک ہو جائیں گے. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے فالج کی بات کی ہے, فالج پہ یہ کارگر نہیں ہوئی سورہ رحمان؟ فالج کے لیے نہیں کارگر. وہ یہ کہتے تھے کہ جو فریکوینسی چاہیے برین کے لیے, برین بہت ہی سینسٹیو ہے, اس کو بہت تھوڑی ریڈیشن چاہیے, اور یہ ریڈیو تھراپی گیما ریز ہیں. ہنس کے بات کرتے ہوتے تھے سائنس کی زبان میں, اگر بات کرتے سائنس یہ ڈھونڈ لے گی, پھر یہ سائنس کہے گی, یہ میوزک سے علاج بھی مان جائیں گے. اور آج کل مان گئے. ہارورڈ یونیورسٹی کا میں لیکچر سن رہا تھا, پیڈیاٹرکس کی پروفیسر تھیں, اور وہ بتا رہی تھی کہ جی ہم نے بچوں کو میوزک سنایا, بلکہ اگر آپ دی ساؤنڈ ہیلتھ نیٹ پہ ڈالیں گے گوگل پہ, تو امریکہ نے ایک بہت بڑا انسٹیٹیوٹ بنایا ہے ساؤنڈ ہیلتھ کے نام سے, اور وہ سارا میوزک اور ہر چیز ساؤنڈ کے ساتھ جو ہیلنگ ہے اس کے اوپر 2018 سے وہ کام کر رہے ہیں, اور اس کے ریزلٹس کو مان رہے ہیں. کینسر کے سیلز کو ان ویٹرو انہوں نے پیتھوفنس کی آئی تھنک 5th سمفنی سے یا 3rd سے وہ ٹریٹ کہہ رہے ہیں کہ جی سیلز کل ہوئے ہیں. تو سورہ رحمان کے اس میں سب سے بیسٹ ریزلٹس آئیں گے. یہ جو فریکوینسی جس پہ ہے مجھے 110 ٹائمز شور ہے کہ سائنس اسے مانے گی, مان رہی ہے, ریزلٹس ہیں ہمارے سامنے. تو پی سی آر تک نیگیٹو ہو رہے ہیں, ایڈز کا پی سی آر نیگیٹو ہو گیا. جو آپ نے باقی بیماریاں بتائی ہیں فالج کے علاوہ, اس میں پرسنٹیج, خیر کیا پوچھنا, اس طرح تو میرا خیال ہے کہ کوئی ریسرچ وغیرہ تو نہیں ہوئی ہوگی, لیکن جنرلی اسپیکنگ ریزلٹس جو آپ دیکھتے ہیں وہ کیسے ہیں؟ بہت زبردست ہیں, اسٹانشنگ ہیں. اور نہیں, اب جو انڈیکسڈ میڈیکل جرنلز ہیں ان میں کئیوں میں یہ پیپر آنے شروع ہو گئے ہیں انٹرنیشنلی. میں نے تو اس طرح اس کے اوپر نہیں لکھا کیونکہ میں نے اس میں اپنا نام نہیں لینا تھا. میں نے اس میں سے اپنے لیے نام کچھ بھی نہیں لے سکتا, بلکہ اپنے لیے بھی نہیں شاید اب استعمال کر سکتا اس کو, نہ اپنے گھر والوں کے لیے. لیکن اس کے بدلے میں شکریہ بھی نہیں لینا اس کو. میں نے ایک وعدہ ان سے کیا تھا, انہوں نے کہا اس کو زبان کی زکوٰۃ دو گے, آگے بتاؤ گے. میں کہا جی میرا اس میں کیا جاتا ہے, میں بتاؤں گا. اور مجھے ہنس کے جب میں اٹھ رہا تھا ان کے پاس, انہوں نے کہا پاگل, یہ جو تو 10 سال سے دعا مانگتا ہے یہ اس کا جواب ہے. اور یہ میرے لیے ایک شاکنگ تھا کہ ہاؤ دس مین نوز, یہ تو میرے اور میرے اللہ کے درمیان ہے, تو یہ کیا بات ہے. تو میں نے انہیں کہا جی میں کیا دعا مانگتا ہوں 10 سال سے. انہوں نے کہا وہ تو جانتا ہے, جو تو دعا مانگتا ہے نا یہ اس کا جواب ہے. اور ایک قرآن شفا ہے, اور ایک قرآن شفا ہے, اور شفا من جانب اللہ ہے. قرآن شفا ہے, قرآن من جانب اللہ ہے, شفا من جانب. اس کو 2-3 بار انہوں نے آگے پیچھے کر دیا, کبھی قرآن شفا ہے, کبھی شفا من جانب اللہ ہے, کبھی قرآن من جانب اللہ ہے. میں ایک دم سے سپارک ہوا کہ اللہ کہتا ہے میں نے ہر چیز کی شفا نازل کی ہے. اس کا مطلب ہے قرآن کا ہر حرف شفا ہے. اور جب ہم پھنسے ہوتے ہیں تو پھر ہم نے رحمان کو ہی پکارنا ہے نا, پھر ہم نے کار کو تو نہیں پکارنا. اور رحمان ہے ہی اس کی وہ ایٹریبیوٹ جو فرعون کو بھی بچانا چاہ رہی ہے, جو فرعون کو بھی بچانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہی ہے کہ اس سے پیار سے بات کرنا. تو یہ وہ اللہ کا انکنڈیشنل لو ہے, وہ ممتا والا پیار جیسے ہوتا ہے نا. ماں اپنے گندے مندے بچے کو بھی بچانا چاہتی ہے, ماں اپنے سیریبرل پالسی کے برتھ اسفکسیا کے بچوں کو بھی ڈسکارڈ نہیں کرتی. میں نے ماؤں کو دیکھا ہے 20-20 سال 30-30 سال ان کی خدمت کر رہی ہوتی ہیں, کسی کو تندور میں نہیں پھینکتی کہ یہ تو ڈیفیکٹڈ پیس ہے, بلکہ اس کی زیادہ فکر کر رہی ہوتی ہے. نوٹی بچے کی ماں کو زیادہ فکر ہوتی ہے. اور آپ اللہ کو بھی دیکھ لیں, وہ کہتا ہے میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں. تو 1,24,000 اس نے ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے بھیجے نا, نیکوں کے لیے تو ایک بھی نہیں بھیجا اس نے. وہ 1,24,000 اس نے ہم گناہ گاروں کے لیے, یار انہیں پکڑو, یار انہیں بچاؤ, وہ دیکھو کدھر جا رہے ہیں, وہ ہماری فکر ہے اس کو. تو وہ جس وقت گناہ گار اس کی طرف واپس ریٹرن کرتا ہے, تو وہ جس طرح بچہ نئے کپڑے عید والے دن ماما نے پہنائے اور وہ اسی وقت سوائل کر دے, گر کے آ جائے یا بیچ میں پوٹی چیچی کر دے, وہ جس طرح شرمندہ کہتا ہے ماما گر گیا, ماما نکل گیا. رب تو اسی وقت وہ بھی یہی چاہتا ہے. اب شرمندہ ہوتے ہیں خیال کہ میں کیا کھاؤں. میرا خیال ہے کہ کلیننگ وہیں ڈرائی کلیننگ وہیں سے شروع ہو جاتی ہے. اور یہ اس کی مجھے میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا تھوڑا سا اگر آپ بتا دیں کہ اس کا ایگزیکٹ طریقہ کیا ہے, تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو پتہ چل جائے, اور آپ ہی کی زبانی اگر آپ تھوڑا سا بتا دیں اور بلکہ کروا ہی دیں. آپ اس کو اب تو اس کی ایپ بھی بنا کے ہم نے, بابا جی کے ہاتھ کی بنائی ویب سائٹ تھی الرحمان, جی میں کروا دیتا ہوں.
alrahman.com ویب سائٹ ہے, www.alrahman.com. بابا جی کے ہاتھ کی بنائی ہوئی تب کی ویب سائٹ ہے. ابھی سید شاکر عزیر پی ٹی وی کے جی ایم ہوتے تھے, وہ اس کو رن بھی کر رہے ہیں, اور انہوں نے دی الٹیمیٹ ریمیڈی, ہاں تو وہ اس کو اب بابا جی نے انہیں یہ میرے بعد روحانی سسٹم کو آگے بڑھائیں گے, اور بڑے خوبصورت طریقے سے انہوں نے اب اس کی ایک ایپ بنا دی ہے. آپ اگر ایپ سٹور پہ یا پلے سٹور پہ جائیں گے, دی الٹیمیٹ ریمیڈی لکھیں گے تو اس میں سورہ رحمان قاری باسط مصری کی آواز میں اور قصیدہ بردہ شریف قاری خوشی محمد کی آواز میں آٹومیٹکلی فری ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا. کوئی بھی کر کسی بھی مذہب کا, کسی بھی دی الٹیمیٹ ریمیڈی, جی الٹیمیٹ ریمیڈی, جی جسٹ یہ ایپ ہے, اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. alrahman.com سائٹ پہ چلے جائیں, وہاں سے فری ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی. یا ویسے آپ یوٹیوب سے یا کسی پہ بھی سورہ رحمان قاری باسط مصری کی آواز میں ترجمے کی سورہ رحمان ہے, اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. یہ ہے کہ جو یوٹیوب وغیرہ پہ جو ہیں ان میں کئی بار درمیان میں ایڈز آ جاتی ہیں, انٹرپشن آ جاتی ہے, تو ایپ میں یہ چیزیں نہیں ہیں. وہ آپ کو 7 days کے لیے, وہ اس میں ایک کیلنڈر شلنڈر بھی ہے, آپ کو غلطی نہیں لگتی کتنے دن ہو گئے کتنے دن نہیں ہوئے. اینی ویز اس کو آپ نے سننا ہے, مریض کے پاس لگانے, بے ہوش بھی ہے, اور جب وہ ہوش میں آئے پھر وہ پانی بھی پی لے, دعا کر کے بے ہوش ہے پانی تو نہیں پی سکتا, تو آپ اس کے پاس بس اس کو صبح دوپہر شام لگا دیں. لیکن جو ہوش ہیں وہ جس مرضی حالت میں ہیں, وضو ہے نہیں ہے, پاکی ہے پلیتی ہے, کیونکہ آئی سی یو میں تو پیشنٹ کئی بار وضو کیا وہ انتہائی ناپاک حالت میں بھی بیچارہ لیٹا ہوتا ہے, لیکن اس سننے کے لیے آپ کے دل کی پاکی اگر ہو تو وہ بیسٹ ہے. آپ سب کو دل سے معاف کر دیں اور اپنے گناہوں سمیت بس اس کے آگے پیش ہو جائیں, سرنڈر کر دیں, خود کو زیرو کر دیں اس کے آگے. جس طرح مجھے اس نے ہمبل کر دیا, زیرو کر دیا اپنے, میں دوڑ کے دیکھ 3 سال میں, میری میڈیکل سائنس تو فیل تھی نا وہاں پہ. تو میسج یہ نہیں ہے کہ آپ ہاسپٹل بند کر دیں, میڈیکل سائنس چھوڑ دیں, نہیں. جہاں آپ کے پاس میڈیکل سائنس میں بھی آنسر نہیں ہے تو مایوس نہ ہو, اور اس کو آپ گھر بیٹھے کر لیں اور اس کو ٹرائی کر لیں. ہاتھ کنگھی فارسی کیا, آپ کا جانا کیا ہے اس میں, کون سا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہے, یا اس میں کوئی آپ کے کاسٹ تو ہے نہیں ہے. تو قاری باسط مصری کی آواز میں جو بغیر ترجمے کی سورہ رحمان کی ریسائٹیشن ہے, بہت ٹھہر ٹھہر کے مصری انداز میں انہوں نے قرأت کی بھی ہے, وہ آپ نے پلے کرنی ہے. آنکھیں بند کر کے پاس آدھا گلاس پانی رکھ لیں اور آنکھیں بند کر اپنے آپ کو اللہ کے روبرو پیش کر دیں کہ میں کیا ہوں. اپنے دل کے کانوں سے سنیں, دل کو صاف کر لیں, سب کو معاف کر دیں. آپ کے دلوں میں نفرت اصل بیماری ہے, نفرت, حسد, کینے, بغض, میں جو ہے نفس پرستی, یہ سب بیماریاں ہیں. ہماری نیگیٹیوٹی شروع یہاں سے ہوتی ہے. بیسیکلی نیگیٹیوٹی از لیس پازیٹیو. تو ہماری روح جو ہے یہ بیمار ہوتی ہے جب یہ اپنے خالق, مالک, اپنے کریٹر کی طرف سے اس کا دھیان ہٹتا ہے اور یہ بس ڈسٹریکشنز میں چلے جاتی ہے. تو سورس آف لائٹ سے یہ اپنے آپ کو دور فیل کرتی ہے, اندھیروں میں آ جاتی ہے, نیگیٹیوٹی میں چلے جاتی ہے, نفرت میں, غصے میں, اور اپنی پازیٹیو انرجی کو ضائع کرتی ہے. تو اس کو دوبارہ ریچارج کرنے کے لیے بیسٹ ہے کہ اگین ٹوورڈز لائٹ کر دیں اس کو, اس کے کریٹر کی طرف اس کا دھیان کریں. وہ فوراً انتظار کر رہا ہوتا ہے, میں کہتا ہوں اتنا فاصلہ بھی نہیں ہے. تو آنکھیں بند کر کے بس خود کو پیش کر دیں, اللہ تو ہے, آپ مان جائیں کہ وہ دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے, آپ کے خیال بھی سن رہا ہوتا ہے, بلکہ احساس کی زبان میں, ایک احساس ہی ہے وہ, تو ایک احساس کی زبان میں اس سے بات کریں کہ اے اللہ میں نے سب کو معاف کیا. اللہ کے گندوں مندوں کو آپ اللہ کے لیے معاف کر دیں. کرو مہربانی تو محل زمین پہ, خدا مہربان ہوگا عرش بری پہ. وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ قرآن میں اس کا اپنا حکم ہے سورہ اعراف کے اینڈ میں کہ جب میرا کلام پڑھا جائے, اسے جب قرآن کی قرأت ہے تو اس کو توجہ اور یکسوئی سے, یکسو ہو کے ایک کی طرف دھیان کر کے تو اس کو بس سنو. ممکن ہے کہ تم پہ رحمت کی جائے, رحمت کی بوچھاڑ کی جائے, تو رحمت رحمان ہی کرے گا. جو نہیں دیکھتی بارش کے یہ غریب کا گھر ہے کہ امیر کا گھر ہے, نیک کا ہے کہ بد کا ہے, وہ پھر سب کے لیے ہے. تو بس اس کے آگے پیش ہو جائیں اور اس کو سنیں دل کے کانوں سے, عاجزی سے, شرمندگی سے, یا بلکہ فخر سے اس کے آگے پیش ہو جائیں. ہمارا اللہ ہے, ٹھیک ہے. لوگوں کا چھوٹا موٹا جرنیل ہو, وزیر اعظم ہو, تو لوگ اس کو کرتے ہیں, تو ہمارا اللہ ہے, تو اس کے آگے بس پیش ہو جائیں کہ جی اسی بھی آ گئے. وہ تو انتظار کر رہا ہوتا ہے. اور ہر بار سننے کے بعد اٹ ہارڈلی ٹیکس 20-21 منٹس, جتنی بھی سن لیں. کئی بار سنتے ہوئے سو بھی جاتے ہیں یا سکون آ جاتا ہے, یا کئی لوگوں کی ہارٹ بیٹنگ بہت تیز ہو جاتی ہے, وائبریشن, رونا آ جاتا ہے, تب بھی بند کر دیں. جتنی سنی گئی ہے وہ ہو گئی ہے.
بعد پانی لیں, آنکھیں بند کریں, اور اب جتنے سے کی ہے پیار, میں نے کہا نا کہ نفرت جو ہے وہ بیماری ہے اور پیار جو ہے نا وہ دوائی ہے. تو آپ اپنے اندر, وہ آپ کے پیار ہے, وہ خود اندر ہے, اس سے آپ کنیکٹ تو ہو. تو آپ جتنے پیار سے 3 بار اللہ 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 اپنے خیال میں کہہ سکتے ہیں, بہت پیار سے اسے پکاریں, آنکھیں بند رکھیں اور وہ پانی 3 سانسوں میں پی لیں, پھر آنکھیں کھول دیں. شفا من جانب اللہ ہے. صبح دوپہر شام 7 ڈے آپ نے یہ کرنا ہے. پھر دن سے آپ بس پانی صبح دوپہر شام اس طرح پیا کریں, اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنی شفا کے بعد آپ آگے بتانا شروع کر دیں. آپ کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں, کسی کے پاس آنے کی ضرورت نہیں, کسی کی بیعت کرنے کی ضرورت نہیں. یہ ٹریٹمنٹ ہے. آپ جب شروع کریں گے تو آپ مریض تھے, جب آپ بتانا شروع کریں گے تو آپ بھی ڈاکٹر صاحب ہیں, اور شفا بانٹنا شروع کر دیں نا, من جانب اللہ ہے. دعا جو آپ کہہ رہے تھے میں کروا دوں, وہ یہی ہے کہ آنکھیں بند کر لیں, 1 منٹ کا ہے, آنکھیں بند کر کے اپنے اپنے اندر دھیان کریں. آپ دیکھیں اللہ, لارڈ, گاڈ, بھگوان, رام, جو بھی آپ اسے کہتے ہیں, آپ دھیان اس کی طرف کریں. خود کو پیش کر دیں کہ آپ ہیں اور اللہ ہے. اس کو اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھیں, محسوس کریں وہ آپ کو دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے. اگر کچھ نظر نہیں آ رہا تو دل کو صاف کریں, سب کو معاف کر دیں, اللہ کی خاطر, گاڈ کی خاطر. اس کی گندی مندی مخلوق کو معاف کر کے بلکہ دعا دے دیں. جی نے آپ کا بہت دل دکھایا زندگی میں, آپ سمجھتے ہیں میں نے کبھی معاف نہیں کرنا. آج اپنے دل ہی دل میں اس کو اللہ کی خاطر دعا دے دیں کہ یا اللہ میں نے اپنے کھلے اور چھپے دشمنوں کو معاف کیا, تو بھی ان پہ کرم کر, فضل کر, رحم کر, برکت کر. میں نے سب کو معاف کیا, تو بھی سب کو معاف کر دے. اور اگر میرے سے بھی کسی کا دل دکھا ہوا ہے, زیادتی ہو گئی ہے, تو یا اللہ میری جتنی نیکیاں ثواب ہیں اس میں سے جتنا جرمانہ آپ مناسب سمجھتے ہیں وہ اس بندے کے کھاتے میں لکھ دیں وہ نیکیاں, اور اس کے دل میں بھی میرے لیے رحم ڈال دیں اگر کوئی مجھے معاف نہیں کر رہا. اور جو باقی نیکیاں بچ جائیں وہ ساری انسانیت پہ بانٹ دیں, گناہ گاروں پہ بانٹ دیں. خود اب میرے پاس گناہ بچے ہیں, آپ اپنے گناہ کے آگے جائیں, بڑے سے بڑا گناہ جو آپ سمجھتے ہیں معاف ہی نہیں ہو سکتا, آپ اس کے آگے جائیں. اس کی رحمت آپ کے گناہوں سے بہت بڑی ہے. وہ آپ سے شدید پیار کرتا ہے, آپ کی ماما سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے. آپ جتنے پیار سے اپنی ماں کو بلاتے تھے کبھی, اس سے بھی زیادہ پیار سے اپنے دل میں 3 بار اس کو آواز دیں, اپنے خیال میں, زبان سے نہیں, ہونٹوں میں نہیں, اپنے دل میں. اور جو دعا مانگنی ہے اس کے بعد مانگتے جائیے گا. جب میں کہوں گا تو آنکھیں کھولیے گا. اللہ اللہ اللہ. آنکھیں کھول. یہی دعا آپ پانی پکڑ کے گے گلاس, اور جب 3 بار اللہ کہہ لیں, ویسے تو یہی دعا ہے, اس کو پتا ہے آپ کیوں چیخ رہے ہیں, کیوں پکار رہے ہیں, ماں کو پتا ہوتا ہے, لیکن پھر بھی وہ چاہتی ہے کہ آپ بتائیں اس کو. اور وہ جو شرمندہ آپ اسے بات کرتے ہیں ماما سے بھی, اسے بڑا پیارا لگتا ہے بچہ. وہ پانی لے کے پھر اللہ کہنے کے بعد ہی رکھیں اور 3 سانسوں میں وہ پانی پی لیں. یہ صبح اور شام یہ کرنا ہے آپ نے. چھوٹا سا مراقبہ کہہ لیں, میڈیٹیشن کہہ لیں. جو کوئی ایتھسٹ ہے وہ اللہ نہیں کہنا چاہتا, وہ اپنا نام لے لیں, وہ اپنے آپ کو تو مانتا ہے, اپنے آپ سے ہی پیار کر لیں, وہ اپنا نام ہی پیار سے لے لیں. یہ جو آپ نے بات کی نا ڈاکٹر صاحب, جو آپ نے بات کی لوگوں کو معاف کرنے والی, میرا خیال ہے دیٹ از دا کی. وہ سب سے مشکل کام ہے جو آپ ڈیفینیٹلی ہے نا جی. اور وہ بیماری ہمارے اندر ہی ہوتی ہے, وہ جو نفرت اور غصہ ہوتا ہے,
اسی لیے خدا غسل کرنے سے منع کرتا ہے. اب مسلمز جو ہیں وہ یہ تو بڑے غصے سے کہ مطلب بڑے فخر سے کہ میں شراب نہیں پیتا, میں سور نہیں کھاتا, یہ حرام کھاتا, تو غصہ بھی حرام ہے, ایک ہی بات ہے. وہ کر لیں وہ کر لیں وہ کر لیں, حرام حرام ہے, فوربیڈن ہے, اس میں اللہ کا کہہ جاتا ہے, ہمارا نقصان ہی کوئی ہوتا ہے نا. اگر ٹریفک پولیس آپ کو کہتی ہے کہ آپ نے موٹر وے پہ 120 سے کراس نہیں کرنا, تو اگر ہم 120 سے اوپر چلاتے ہیں تو ٹریفک پولیس کا کیا جاتا ہے, ہمارا کوئی نقصان ہوتا ہے. تو اللہ نے ہمارے لیے ہی گناہ ہوتا ہے کہ یہ نہ کرو, اور ہمارے ایک طرف یہ گناہ نہیں ہے, نہ کرنا نہیں کرنا, یہ ہمارا اختیار ہے. ٹھیک ہے, کرنا ہی کچھ نہیں ہے, لیکن ہم وہ کر گزرتے ہیں اور پھر اس میں پھنس جاتے ہیں. پھر اس کی مہربانی ہے, اس کی رحمت ہے کہ وہ جو ہی اسے پکارتے ہیں, جو ہی اس کی طرف دھیان ہوتا ہے, وہ کسی نہ کسی طریقے سے ایسا ہمارے اندر بلٹ ان, بس وہ کمپنی فالٹ سیٹنگز پہ ہوتے ہیں ساتھ ہی نا, مشین اندر سے سافٹ ویئر اوور آل کرتی ہے. اچھا ڈاکٹر یہ جو اللہ کا کرم ہے جی, میں یہ فیس باللہ بتا دیتا ہوں. سورہ رحمان سنتے ہوئے اس کو فوکس کرنا کتنا ضروری ہے, کیونکہ کئی دفعہ اگر آپ سن رہے ہوتے ہیں آپ کا خیالات کہیں اور چلے جاتے ہیں, آپ کہیں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں, آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن آپ کہیں ادھر ادھر ہو رہے ہوتے ہیں, تو اس کا کیا طریقہ ہے جس کو فوکس کرنے کا؟ کوئی بات نہیں, خیر ہے, آپ دھیان واپس اپنے اندر لے آئیں جہاں دھیان آئے, نہیں تو جانے دیں ادھر ادھر. وہ جو وائبریشن آ کے ہٹ ہو رہی ہے نا آپ کو, جو ڈاکٹر مسورو کی آپ مثال دے رہے تھے, تو وہ پانی کے اوپر وہ جو واٹر کرسٹلز بنے, انہوں نے میکھلین کیمراز سے پکچر خوبصورت تھے وہ, اور جب وہ کے اوپر آئی لو یو بولا گیا تو بہت خوبصورت پکچرز تھے, اور اسی پانی کے اوپر جب کوئی بیڈ ورڈ ہو گئے, ابیوز کیا گیا, تو بڑا سٹنک بھی اس میں آنا شروع ہو گئی, اور بڑے ڈراؤنے قسم کے کرسٹل تھے. تو وہ کنسنٹریشن نہ بھی ہو, لیکن کوشش کریں کہ آپ ٹوٹل سبمٹ کر دیں, دھیان اپنا اللہ کی طرف کر لیں, اور نہیں تو بس اس کو سنیں, لفظوں کی طرف نہیں, لفظوں کے مالک کی طرف دھیان کرنا ہے. اسی لیے بغیر ترجمے کی کہتے ہیں کہ آپ کا دھیان وہ پھر ٹرانسلیشن کی طرف نہ ہو جائے, پڑھتے ہوئے بھی دھیان زیر زبر پیش کی طرف چلا جاتا ہے. تو سننے کا بھی حکم ہے, اور سننے کا یہی حکم ہے کہ اس کو توجہ اور یکسوئی سے سنا جائے. تو اگر آپ کی نہیں کنسنٹریشن بنتی, یا کوشش 7 ڈیز میں کہیں نہ بن جائے گی, بے فکر کہ 1000 میں اس سے میں شفا ہوتی ہے, وہ کسی وقت بھی آپ کلک کر جاتے ہیں. جو HIV کا ہوا تھا مسئلہ, وہ پھر آپ نے ٹیسٹ وغیرہ کروایا, وہ ٹھیک ہو گیا تھا ماشاءاللہ؟ وہ ایسا ان کے پاس پہلی سیٹنگ کے بعد تھا کہ میرے ذہن میں آیا نہیں, اور میں بھی ویسے ہی 7 دن سن لی. 2.5 سال بعد بابا پردہ کر گئے 8 فروری 2005 میں. تو میں سعودیہ کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا, اور مجھے میڈیکل ٹیسٹ کے لیے بلایا گیا, اور میں نے بلڈ سیمپل دے دیا. اور مجھے ابھی تک یاد ہے, اقرا سینٹر ہے, جو لوگ سعودیہ جائیں مڈل ایسٹ کرا, انہیں پتا ہے وہیں سے میڈیکل چیک کرانا ہوتا ہے. جب میں رپورٹ لینے 6 ڈاکٹرز دوست اکٹھے جا رہے تھے, تو آگے سے ایک ڈاکٹر صاحب آ رہے تھے, آج کل وہ میرے خیال یو ایس اے یا آئرلینڈ ہوتے ہیں خلیج, تو وہ بڑا پریشان کہتا ہے کہ سر میرا تو بی پازیٹیو آ گیا. تو میں ایک دم سٹن ہو گیا, میں کہتا ہوں کہ میری تو جان نکل گئی. میں کہ او شٹ, میں تو ریکارڈ پہ آ گیا, میں تو ٹیسٹ نہیں کراتا تھا, یہ کیا ہو گیا؟ اب میں کھڑکی پہ جا ہی نہیں رہے, اور ڈاکٹر عاصم رانا اور مظہر میں ساتھ تھے. عاصم آج کل بحریہ کو ہیڈ کر رہا ہے, مظہر ڈاکٹر ہاسپٹل ICU کا ہیڈ رہتے ہیں, میرے ساتھ سب اکٹھے ہی گئے. ان میں سے کسی نے کھڑکی سے جا کے لیے ہیں, انہیں نہیں پتا تھا, اور وہ بڑے خوشی سے مجھے کہتے ہیں لو سر ہماروں کا نیگیٹو ہے. میں وہ کارڈ کو بار بار دیکھوں, اور حیران وہ کھڑکی والے سے میں نے کہا بھی, میں نے کہا یہ میری ہی ہے, کہتا ہے یقین نہیں آیا. میں نکل آیا, اور سعودیہ کے پھر دوبارہ ٹیسٹ ہوئے, نیگیٹو تھے, 2 بار ہوئے بلکہ 2 سالوں میں. تو میں نے اس کے بعد نہیں کبھی اس کو غور کیا. اٹس بین ناؤ 20 years, میں آپ کے سامنے بیٹھا 23 years. تو اللہ کا کلام ہے, اللہ کی مرضی ہے. اس میں جو مختلف چیزیں آپ نے بتائیں, ہاں جی, میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو مختلف آپ نے بیماریوں کا ذکر کیا, کینسر وغیرہ, اس طرح انفرٹیلٹی کا بھی آپ کہتے ہیں کہ اس کا اس میں بھی علاج ہے. اب وہ اگر جو انفرٹائل لوگ ہیں ان کے لیے وہ دونوں کا سننا, وہ دونوں میاں بیوی سنیں, وہ دونوں سنیں, وہ دونوں سنیں, وہ دونوں ہاں جی, اکٹھے بیٹھ کے سنیں گے. آپ کی آواز, ہاں جی, نہیں اکٹھے اگر وہ نہیں بھی بیٹھ سکتے,
کسی وجہ سے، اور وہ آفس میں سن لیں، دوسرا بندہ گھر ہے وہ سن لیں. اگر دن میں کم از کم ایک بار اکٹھے سن لیں تو اور اچھا ہے، لیکن اگر نہیں اکٹھے سن سکتے تو وہ اپنی جگہ بیٹھ کے لیں اور دعا کر کے پانی پی لیں. کئی بار لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جاب کی نیچر ایسی ہے، دن میں بار نہیں کر سکتے، تو وہ کم از کم ایک بار ضرور کریں، جتنی بھی سنی جائے. اگر آیتیں بھی سن لی ہیں تو اس دن کی ہو گئی ہے، ناغا نہیں ہوا. لیکن اگر سارے دن میں ایک بار بھی نہیں سنی ہے، پھر ناغا ہو گیا، پھر سٹارٹ سے 7 کنزیکٹیو ڈیز ہے پھر کرنا ہے آپ نے. اور شوگر وغیرہ کے لیے بھی ٹائپ 2 وغیرہ کے ڈائبٹیز، شوگر والے نے کرنا ہے. ساتھ صرف اتنا کر لیں کہ پہلے 3 لقمے کھانے کے، جیسے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے مسلمان کھانا شروع کرتے ہیں، یہ تو مذہب ہے ہمارا، لیکن ایک ریمیڈی، ایک طریقہ علاج کے طور پہ وہ پہلی 3 لقمے جو ہیں، وہ لقمہ جب منہ میں رکھیں، چبا کے کھا رہے ہیں، وہ چمچ سے کھا رہے ہیں یا چکی مار کے کھا رہے ہیں یا اسٹرا سے، جیسے بھی، وہ پہلا لقمہ چباتے چباتے اپنے خیال میں پیار سے ایک بار اللہ کے، زبان سے نہ کہیں وہ دانتوں میں آ جائے گی کھانا کھاتے ہوئے، تو دل میں اللہ پیار سے کہیں اور اس کو نکل لیں. پھر دوسرا لقمہ اسی طرح ایک بار اللہ کہہ کے نکل لیں. تیسرا لقمہ، پہلے 3 لقمے جو ہیں وہ چباتے چباتے اپنے خیال میں پیار سے اللہ کہہ کے کھا لیں. شوگر انشاءاللہ ان کے جسم میں کچھ نہیں کہتی. میرے بہت سے پیشنٹس ہیں جن کی شوگر کنٹرول نہیں ہوتی تھی، وہ بہت تھوڑی سی میڈیسن سم ٹائم، اور کئی بار تو میڈیسن کئیوں کی چلے گئی ہے. یہ آپ کے کرنے پہ ہے، آپ کتنے بلیف سے، کتنے پیار سے کرتے ہیں. بہت لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں ڈاکٹر صاحب میں نے معاف ہی نہیں کرنا، کئی سال ہو گئے، وہ کہتے ہیں نہیں معاف نہیں میں نے کرنا، اور خود مانتے ہیں. ان کے اپنے کئی جاننے والے، ان کے اپنے قریبی عزیز گھر والے ٹھیک ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے یہ افیکٹو ہے، مجھے پتہ ہے یہ ٹھیک ہے، تو مجھے اس بندے پہ ترس آ رہا ہوتا ہے کہ اس نے کتنا دل دکھایا ہوا ہے کسی کا. اس لیے کوشش کریں کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کی آہ نہ لیں، کیونکہ یہ 7 جنریشن تک آپ کو پکڑی رکھے گی. اور جن کو اللہ نے عزت دی ہے ان کی آپ عزت کریں. جیسے ماں باپ ہیں، بڑے بہن بھائی ہیں، جس نے بھی آپ پہ احسان کیا ہے، احسان فراموشی نہ کریں. یہ 2 اتنی خوفناک چیزیں ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ اس میں جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں بہت مشکل ہے نکلنا ان کا. یا جنہیں اللہ نے عزت دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اہل بیت کو، اللہ کے پیاروں کو، اس کے ولی اللہ کو، جن کو اس نے عزت دی نا، وہی عزت والے ہیں. وہ تعز من تشاء و تذل من تشاء، کہ یہ میننگ مجھے سمجھ آتا ہے کہ جن کو اس نے خود اوپر رکھا نا، عالین ہے جو، وہی اوپر رہیں گے. ٹھیک ہے، شیطان بیچارہ جو ہے اس نے ہمارے سے زیادہ عبادت کی ہوئی ہے، اس کا کوئی گناہ بتا دیں آپ سارے مسلمان مل کے، سوائے اس کے علاوہ اس نے کوئی شراب پی ہو، زنا کیا ہو، ڈاکہ ڈالا ہو، کوئی مردہ مرغی کا گوشت بیچا ہو، کوئی کھوتا بریانی بیچی ہو، ملک کا مال کھایا ہو، بیچارے نے کوئی شرک کیا ہو، گناہ کیا ہو، منافقت کی ہو. لیکن صرف ایک ہی اس کی غلطی ہے یا ناقابل معافی ہے کہ اس نے آدم میں خامی دیکھی، اس نے تکبر کیا، اس نے سرکشی کی. تو جنہیں اللہ عزت دے رہا ہے، جنہیں اللہ کہہ رہا ہے یہ سپیریئر ہے، وہ سپیریئر ہی رہیں گے، اور جنہیں وہ کہہ رہا ہے کہ وہ نیچے رہیں تو انہیں نیچے رہنا چاہیے. اب سرکار دو عالم، اگر ایز اے مسلم میرا بلیف ہے یا ہمیں پتہ ہے کہ جنہیں اللہ نے اوپر رکھا نا، وہ خود کہہ رہا ہے کہ ویسے آدم کی ساری اولاد برابر ہے، لیکن میں نے جو ہے اپنے میرے بندے ہیں، اور ان میں بھی 4 انبیاء، آل ابراہیم ہے، آل نوح ہے، آل موسیٰ ہے، آل عمران ہے، میں نے انہیں فضیلت دی. اب وہ اللہ فضیلت دے رہا ہے نا، تو آپ اس فیصلے کو مان لیں. پھر وہ ساتھ ہی کہتا ہے جیسے خامد کو بیوی پہ فضیلت دی، اور وہ لفظ ہیں اس کے سورہ آئی تھنک نساء میں کہ ولا تتمنوا، تمنا بھی نہ کرنا کہ تم برابری کرو. ہی از ویری اسٹرکٹ ان اٹ. میں اس کو قیامت والے دن تک اس کا وعدہ ہے کہ وہ رحمان ہے، لیکن ایک جگہ ہے جہاں وہ رحمان نہیں ہے، وہ یہی جگہ ہے. اس سے بچیں کہ جنہیں اس نے عزت دی ہے، جو اس کے خاص ہیں، ان کی کہیں گستاخی نہ کر بیٹھے ہیں. اور سب سے بڑے اللہ والے ماں ہوتی ہے، باپ ہوتا ہے. سب سے پہلا پیر مرشد وہ آپ کا ماں باپ ہوتے ہیں. اگر ماں خدا نخواستہ کسی کی کنجری بھی ہے نا، اس بچے کی جنت اس کے پاؤں کے نیچے ہے. بالکل صحیح بات. وہ اس کو نہیں ٹھڈا مار سکتا. ٹھیک ہے، وہ وقت کا بہت بڑا ولی ویس کرنی ہو، وقت کا کیا، کائنات کا شہنشاہ جو ہے، اسے کہہ رہا ہے نہیں، ماں کو نہیں چھوڑ کے تم نے آنا، میرے پاس نہیں آنا. سو وی آل ہیو ٹو بی کیئرفل. وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار تو کرتا ہے، لیکن وہ جو ایک ماں ہے نا جو نظر آ رہی ہے، وہ بڑی ضروری ہے. اگر آپ نے اس کی قدر نہیں کی نا، اس کا دل دکھا دیا، تو 70 والے کا کہاں آپ خیال کریں گے جو سامنے ہے. یہ تھوڑی پوائنٹس ہیں کہ اگر فار ایگزامپل کسی کو مور دین 1 ڈیزیزز ہیں، مطلب کسی کو ڈائبٹیز، وہ سارا اکٹھا ایک ہی بار 7 ڈیز کریں، تو وہ ساری اکٹھی سائملٹینیسلی ٹھیک ہوں گی؟ اکٹھا
آپ کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے, ورکشاپ بھیجتے ہیں, وہ سارا کچھ ٹھیک کرتے ہیں, ایک آدھ چیز ہی ٹھیک کرتے ہیں. جو یا موبائل آپ کا خراب ہو جاتا ہے یا لیپ ٹاپ آپ کا خراب ہوتا ہے, لیکن جب آپ کمپنی کے حوالے کرتے ہیں جو ڈیل, تو وہ تو سارا کچھ ہی پھر ایک بار اوور ہال کر دیتے ہیں نا وہ. صحیح بات. ٹھیک, تو میں سن رہا تھا وہ ایک ویڈیو میں آپ یہ کہہ رہے تھے کہ لوگ آپ کو بہت زیادہ اب تنگ کرنا شروع ہو گئے ہیں, تو کہ کہیں کہیں کلٹ نہ بن جائے, تو آپ بڑا اس سے خوفزدہ ہوئے تھے. تو کیا اس طرح کی کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں آپ کو ارد گرد؟ نہیں, وہ دیکھیں انسان کی عادت ہے کہ وہ پیار بھی کرتا ہے, پیار اس میں بلٹ ان ہے, اور جو اس کے ساتھ انکنڈیشنل ہو کے چلتا ہے تو آٹومیٹکلی وہ اٹریکشن آتی ہے. جب کوئی بھی اللہ کے نام پہ ہزاروں فراڈ کرتے ہیں, میں بھی کر رہا ہوں, یوں سمجھ لیں, کوئی میرا یہ تو دعویٰ نہیں ہے نوز باللہ نہ بابا جی کا تھا کہ جی ہمیں کوئی بتا دیا گیا اللہ میاں کی طرف سے, بس ایک کوشش ہے, ایک طریقہ علاج ہے. ادروائز اگر ہم کہیں یہ ریلیجن ہے پھر یہ بدعت ہے, پھر یہ ایک اہمی خواہ مخواہ کی جدت ہے. نہیں, یہ ایک طریقہ علاج ہے, سائنٹیفک ہے, سائنس ہی اس کو آپ کو جب زبان میں بتائے گی آپ مان لیں گے. لیکن وہ پیار کرنے والے ماشاءاللہ پھر اتنے کئی لوگ ہوتے ہیں, ساری زندگی انہیں کسی نے پیار نہیں کیا ہوتا, تو وہ پھر آپ عقیدت پرستی جہاں پہ شروع ہو جاتی نا, یا عقیدت زنی میں کہتا ہوتا ہوں, شخصیت پرستی جب شروع ہوتی ہے وہاں سے کام خراب ہو سکتا ہے. ایون میرے اپنا میری سوچ, میں بھی انسان ہوں نا بشری تقاضوں میں, سونی سونی کاکیاں اگر مجھے ٹچ کر رہی ہیں, پیار کر رہی ہیں, تو وہ ایک خیال ہی ہے گزر میں. میرا خیال ہے کہ اللہ نے مجھے چونکہ ڈاکٹر بنایا تھا, میں سرجری تھیٹر میں ہارٹ سرجری کرتا رہا ہوں, تو جوان خاتون ننگی لیٹی ہوئی ہے میرے سامنے یا آپریٹ کر رہا ہوں اس کے, وہ تو اللہ نے یہ ظرف دیا ہے. اور یہ ہمارا ہر ڈاکٹر کا پوری دنیا میں یہ اسے پریویلیج تو ہے کہ وہ پورا انسان جو ہے اس کے سامنے بیچارہ نیکڈ ہوتا ہے, یا وہ بے ہوش پڑا ہوتا ہے, اسے تو پتہ ہی نہیں ہے آپ کیا کر رہے ہیں, پتہ ہی نہیں ہے. صحیح بات, ٹھیک ہے نا. تو یہ تو ہماری سوچ پہ ہے نا. تو اس کے ساتھ اگر میں یہ علاج کر رہا ہوں, اور اس میں آٹومیٹکلی ہے کہ جن کو یہ شفا ملتی ہے وہ تو پاگل ہو جاتے ہیں, جو دنیا کا ٹکرایا ہوا بندہ ہوتا ہے. اب اس کو میں مس یوز کرنا شروع کر دوں, یا وہ عقیدت میں ایک حد کراس کر جائے, نعوذ باللہ مجھے ہی کوئی بڑے لفظ بولنا شروع کر دے, تو میری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اس کو بتاؤں کہ یار میں ایک عام آدمی ہوں اور تمہاری مہربانی ہے, اور اس کو کرنا بھی بے لوسی سے ہے, بے غرضی سے ہے, تبھی اس میں ریزلٹس ہیں. ریزلٹس ویسے بھی آ جائیں گے. جس طرح پہلے کہہ رہے تھے کہ لوگوں کو مطلب پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ سے, اور خود وہ کرتے رہے. نہیں, کسی سے پوچھنے کی. بابا جی کا فیض کہہ لیں کہ وہ بخاری سید تھے, وہ کہتے ہیں میرے خاندان میں ہمارا چھوٹا سا بچہ بھی کسی کی نبض پہ سورہ رحمان پڑھ دیتا تھا تو ریزلٹس آ جاتے تھے. لیکن میں نے اس کو فیض عام کر دیا کہ کوئی کر لے یار, ہمارے تک آنے کی بھی ضرورت نہ پڑے, اور کوئی کر لے دنیا کے. وہ کہتے ہیں یہ یونیورسل ٹروتھ اسی صورت میں ہے, پیناڈول کی گولی کوئی نارتھ پول پہ کھاتا ہے یا ساؤتھ پول پہ کھاتا ہے تو اس کی سر درد یا بخار ٹھیک ہوتا ہے. تو کاکا بابا اس کو پیناڈول کی گولی سے زیادہ افیکٹو ہونا چاہیے. اس کو پوری دنیا میں جہاں بھی جو کوئی کر لے تو ریزلٹ تو آئے, تو پھر یہ یونیورسل ٹروتھ ہے. ادروائز اگر یہ چند اسپیسیفک لوگوں کے لیے ہے پھر یہ یونیورسل ٹروتھ نہیں ہے. ہاں, جیسے وہ دھمال یا میوزک تھراپی کرتے تھے وہ اسپیسیفک لوگوں کے لیے تھی. کچھ لوگوں کی خمیر ایسی ہوتی ہے, ان کا کلچر ایسا یا براٹ اپ ایسا ہوتا ہے کہ وہ نہیں بھی اب کتے کو کھیر نہیں ہضم ہوتی یا شاید نہیں ہضم ہوتا, ٹھیک ہے, تو اسے آپ کوئی اور دوائی دیں گے تھوڑی بہت, ٹھیک ہے. آپ نے مسجد دھونی ہے تو آپ صاف پانی یا زمزم سے دھو لیں گے, لیکن اگر گٹر دھونا پڑ گیا تو وہاں تو زمزم ضائع کرنے والی بات ہے نا, بلکہ توہین ہے. وہاں آپ کو بلیچ ڈالنی پڑے گی نا, تو کئی بار بلیچ بھی کرنی پڑتی ہے, استعمال کرنی پڑتی ہے. چلیں اللہ تعالیٰ کرے کہ جو آپ نے بتایا ڈاکٹر صاحب اس میں مزید شفا آئے اور اس کے اچھے ریزلٹس آئیں. ایک میں گزارش کروں گا کہ اب اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ پہلے بھی میں نے اس طرح جب شو کیے تھے تو لوگوں نے بڑا رسپانس کیا تھا, اور اس کو مجھے یقین ہے کہ اس کا بھی اسی طرح رسپانس آئے گا اور لوگ سوالات پوچھیں گے. تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایک فالو اپ پروگرام جو ہے وہ بھی ہمیں کرنا پڑے گا اس کے اوپر, کیونکہ یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے, آپ مانیں یا نہ مانیں, اب یہ اوپر آپ کے اوپر ڈل گئی ہے, اور بابا جی آپ کے بقول ڈال گئے ہیں آپ کے اوپر, تو اس کے اوپر آپ ہمیں تھوڑا سا ٹائم مزید دیں گے تو انشاءاللہ, کیونکہ آپ کا جو ہمارا جو آڈینس ہے یہاں پہ نارتھ امریکہ میں بھی اور باقی جگہوں پہ بھی, وہ بھی انشاءاللہ آپ سے مستفیض ہوگا. اور اس جو میرے اللہ کو منظور, میں وعدہ نہیں کرتا, مجھے تو اگلے سانس کا نہیں پتا, لیکن انشاءاللہ تعالی اگر اللہ نے توفیق دی, ویسے جتنے سوال آپ کے اندر سے آئیں گے ان کے جواب آپ کے اندر سے آئیں گے, انہی کو آپ مانتے ہیں. آپ کے جواب پہلے موجود ہوتا ہے, سوال اس کے بعد پیدا ہوتا ہے.
لیکن ہم اس کو بالکل مان نہیں رہے ہوتے یا اسے تلاش نہیں کر رہے ہوتے. باقی میں نے وہ جو ویڈیوز آپ کہہ رہے ہیں یوٹیوب کا مست مست ہیلرز کے نام سے کاکی جی نے چینل بنایا ہوا ہے, وہ میری ویڈیوز ہی لگاتی رہتی ہیں, حالانکہ بہت سے لوگ اچھا یہ کر رہے ہیں, اس میں پیشنٹس کے ایکسپیرینسز بھی ہیں, اس میں بہت سے جواب ہیں موجود. لیکن بہرحال یہ اگر آپ اپنے یوٹیوب چینل پہ یہ ویڈیو لگائیں گے یا جہاں پہ بھی, اس کے نیچے کویشچنس کو میں کوشش کروں گا ڈھونڈ کے جواب دیتا رہوں گا. اور ٹھیک, کیا ہمیں اجازت ہوگی کہ اس پروگرام کو بھی بعد میں جب آپ اپلوڈ کر لیں تو ہم بعد میں اس کو اپنے مس ہیلرز پہ بھی اسی کو اپلوڈ کر دیں, یا اس کا لنک پھر ہم دے دیں گے؟ ایسے اس کو آپ 101 بار جو ہے وہ اپلوڈ کر سکتے ہیں. ہمیں وہ اسٹرائک تو نہیں آ جائے گی یا مطلب کچھ آپ ہوتی ہے اپنی وہ طرف سے بچوں ڈاکٹر صاحب تسی کی سمجھیا منو خود تسی فیض عام کیتا ہوا ہے تو منو تسی کہہ رہے ہو کہ فیض عام نہیں ہو سکتا گاڈ سے. نہیں وہ ہوتی ہے نا کئی انسٹیٹیوشنز کی طرف سے ریسٹرکشن ہوتی ہے. نہیں اس معاملے میں کوئی کاپی رائٹڈ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے, بابا جی نے اس کے نیچے ہی لکھا ہوتا تھا آل رائٹس آر ریزرو ٹو اللہ, تو ان کی ویب سائٹ پہ آج بھی لکھا ہوا اس میں ہم کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھیک. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا جی, اور ہمارے لیے بھی دعائیں تھوڑی سی کرتے رہیے گا, اور تمام جو ویورز ہیں ان کے لیے بھی. بہت بہت آپ شکریہ. سب میرے لیے دعا کریں, میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. اللہ ہم سب تھینک یو کا سر, حامی و تھینک ناصر. یو ویری السلام مچ, علیکم. جزاک اللہ. علم القرآن خلق الإنسان علمه